حمود الرحمان کمیشن رپورٹ 55 سال ہونے کو آئے ہیں، پبلش کریں، پتہ لگ جائے۔ اوجڑی کیمپ رپورٹ، یہاں پہ میزائل جو ہیں وہ اڑ کے آ کے انہوں نے پرخچ اڑا دیے مرگلہ پہاڑوں کی، اور لوگ یہاں پہ شہید ہوئے۔ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان، ان کے والد صاحب اس پہ شہید ہوئے۔ ان کے بھائی جو ہیں وہ کتنے سال تک بیڈ ریڈن تھے، آج تک وہ رپورٹ نہیں آئی۔ آرمی پبلک سکول رپورٹ پشاور، آج تک وہ رپورٹ نہیں آئی۔ ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کمیشن رپورٹ، آپ کے فارن فورسز افغانستان سے ہوتے ہوئے پاکستان کے ایئر ڈیفنسز کو چیرتے ہوئے ایبٹ آباد میں جاتے ہیں، لینڈ کرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، آج تک وہ رپورٹ نہیں آئی۔ آپ کا سلالہ لکھا ہوا ہے، سلالہ میں جناب چیئرمین آپ کو پتہ ہے کون سا جہاز استعمال کیا گیا تھا؟ اس جہاز کو ڈیتھ ڈیلر کہتے ہیں۔ میں خود ایویٹر ہوں، اس کا تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ جہاز AC-130 اس کو کہتے ہیں۔ C-130 جہاز میں اس میں توپیں نصب ہوتی ہیں، لیزر اور ریڈار گائیڈڈ، اور وہ ایک ہی جگہ پہ اوپر سے کروز کر رہا ہوتا ہے اور پرخچ اڑا ہوتا ہے اور بالکل لیول کر دیتا ہے۔ وہ جہاز استعمال ہوا تھا وہاں پہ، اس کی آج تک سلالہ کا ہمیں نہیں آیا۔ اور ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ وہاں پہ ایک شخصیت یا ایبٹ آباد میں مقیم تھی، تو کیا کسی کو معلوم تھا کہ فورن فورسز آ رہی ہیں؟ انہوں نے سراغ نکال لیا اور ہم لوگ بیٹھے، ہم لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں۔ کوئی قوم کے سامنے کوئی حقیقت تو رکھے نا جناب چیئرمین، کوئی پتہ تو چلے ہم لوگ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فالس فلیگ آپریشن تھا 9 مئی کا، اس کے اوپر کمیشن بٹھائیں، یہ تو ہماری ڈیمانڈ ہے۔ آپ کا یہاں پہ 26 نومبر کا سنائپر فائر کے ساتھ 15 ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں، میں ایک ایک کا نام آپ کو بھی پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس کے اوپر ہمیں بتا دیں گولی کیسے اور کیوں چلائی گئی، کس کے آرڈرز پہ چلائی گئی؟ کیا یہ مقبوضہ کشمیر تھا اسلام آباد ڈی چوک؟ پرامن لوگ ہمارے ساتھی آئے تھے، ہم ساروں پہ ڈائریکٹ فائرنگ ہوتی رہی ہے، کس لیے؟ کیوں؟ ایک گملہ بھی اسلام آباد کا نہیں ٹوٹا۔ کدھر ہے محسن نقوی؟ وہ تو آتا ہی نہیں ہے ادھر، کہاں پہ ہے؟ اس نے کہا تھا 5 منٹوں میں خالی کر دوں گا۔ ہاں، اپنے ہی شہریوں پہ گولی چلائی، کیوں؟ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں جناب چیئرمین، میں یہاں پہ ایک اور بات کرتا چلوں کہ جس وقت ہاؤس چل رہا ہوتا ہے، ہاؤس کا ڈیکورم ہوتا ہے، ہاؤس کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، یہاں پہ باتیں ہوئی نا گورنمنٹ بینچز سے، آپ نے ہاؤس ان آرڈر کر دیا۔ کل یہاں پہ 2 سربراہان ہاؤس کے، یوسف رضا گیلانی صاحب اور سردار ایاز صادق صاحب بیٹھے تھے یہاں پہ، ان کو میں بتا رہا تھا، ان کی نظریں جا رہی تھی، یہیں پہ پنجاب کی فارم 47 کی چیف منسٹر بیٹھی ہوئی تھی، اور یہاں پہ خواتین، انہوں کا ایک پوری قطار گورنمنٹ ٹریجری بینچز کی خواتین جا کے سلام پیش کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ حاضری غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام۔ یہ جب آپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ جی ہم بھی حاضر، سانو بھی اپنی کتابیں لکھ لو، تو یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جناب چیئرمین کہ ہاؤس کا ڈیکورم ہاؤس چلے گا کیسے؟ ادھر آپ کا یہ فیڈریشن کا ہیڈ، وہ بیچارہ لگا ہوا ہے، وہ مسکرا رہا ہے، آپ جا کے آپ نے ٹوٹل ڈس ریگارڈ کیا ہوا ہے۔ اور دونوں صاحبان ہم ان کو کہہ رہے ہیں بھائی دیکھو، وہ چھوٹا بچہ نہیں دیکھ رہا، ذرا پیچھے دیکھو، وہ پیچھے دیکھو۔ ہم لوگ کہتے تھے سامنے دیکھو، پیچھے بھی نہیں، وہ سامنے دیکھو، وہ آنکھیں۔ اچھا دونوں نے جناب چیئرمین مزے کی بات، دونوں کا ریاکشن ذرا کیمریز میں دیکھیے گا، دونوں کا ریاکشن کلاسک۔
دونوں نے بڑے غصے سے دیکھا کدھر جا رہی ہیں خواتین, ادھر دیکھا سر 440 کا کرنٹ دونوں کو لگا, دونوں نے منہ پھیر لیا, انہوں نے کہا ادھر ہم نہیں جا سکتے ہیں. یہ حال ہے جناب. جی میرے والد تھے انشاءاللہ, بالکل, اور انہوں نے ہاؤس کو بڑا زبردست چلایا. جناب چیئرمین, یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کہ آپ نے یہاں پہ جو میرے بھائیوں کو اریسٹ کیا, زد و کوب کیا اور تھانوں میں بند کرایا, اس کے لیے آج سے تدارک کریں جناب چیئرمین. آج سے سارجنٹ آرمز کیوں ری انسٹیٹ ہوئے, کس کے کہنے پہ ہوئے؟ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین کہ اس سے یہ تاثر آتا ہے کہ سپیکر ایاز صادق صاحب, ان کا جب انہوں نے اچھا کام کیا, جب ہمارے ممبرز کو انہوں نے یہاں پہ پروڈکشن آرڈرز دے کے لائے, میں سب سے پہلا شخص تھا, میں نے اٹھ کے یہاں پہ فلور آف دا ہاؤس پہ ان کو اپریشیٹ کیا. پر یہاں پہ میں ان کو ابھی کرٹیسائز کر رہا ہوں کیونکہ سردار ایاز صادق صاحب نے اپنا حق جو اس منصب کا ہے وہ ادا نہیں کر رہے. اس کیس میں جہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی بات آتی ہے, نہیں کر رہے ہیں, ڈیفالٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ جناب چیئرمین بات آتی ہے اکانومی کی, افراد زر کی کا لیول دیکھیں کہاں پہ پہنچ گیا ہے. یہاں پہ میں چیلنج کرتا ہوں, یہاں پہ جتنے لوگ ہیں آ جائیں, بغیر سیکیورٹی کے آ جائیں, بازاروں میں جاتے ہیں, کیمرہ لیں, یہ پریس میڈیا کے ساتھی ہیں یہاں پہ, ان کے ساتھ چلیں اور لوگوں سے پوچھیں کہ مہنگائی کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے. آٹا, چینی, دالیں, گھی, ان ساری چیزوں کی قیمتیں کہاں پہ جا رہی ہیں؟ یہ شنائیاں بجا رہے ہیں کہ یہ مہنگائی کم ہو گئی ہے. ان کو بیسکس اکانومی کا پتہ ہی نہیں ہے, ان کو معلوم ہی نہیں ہے بیس ایفیکٹ کیا ہوتا ہے, مہنگائی کتنے عروج پہ پہنچ چکی ہے. اور ٹیکنیکل بات کرتا ہوں, یہ مہنگائی اتنی کنٹرول میں ہوتی نا جناب چیئرمین, تو پھر سٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ نیچے کیوں نہیں آیا, انہوں نے مینٹین کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ ابھی آپ کی بلو ٹارگٹ گندم کی فصل آنے والی ہے اور آپ کی گندم امپورٹ ہو رہی ہوگی اور پھر آپ کی روٹی کی قیمتیں مزید چڑھیں گی اور یہ فوڈ انفلیشن جو ہے یہ مزید آپ کی مہنگائی کو چاڑے گا. یہاں پہ بالکل نیکسٹ پوائنٹ میرا تھا چینی پہ. یہاں پہ عقل کے اندھے جو ہیں جناب چیئرمین, ابھی ہم لوگ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا حصہ ہیں, جو میرے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں, ان سے ذرا پوچھیں نا, ابھی بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا سیشن چل رہا ہے, اور ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ بیوروکریسی, یہ گورنمنٹ کر کیا رہی ہے. پچھلے سال چینی ایکسپورٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم لوگ اپنی فورن ایکسچینج کمائی کرنا چاہ رہے ہیں, آج ڈالر 285 پہ چلا گیا تو اب یہ امپورٹ کر رہے ہیں. گندم, محسن نقوی یہاں پہ کاش ادھر ہوتا نا جناب چیئرمین, میں اسے پوچھتا کہ تم جس وقت چیف منسٹر تھے پنجاب کے, تو تم محسن نقوی, میں نے کیا نام کیا ہے, محسن نقلی, تو جناب وہ حذف کر دیں گے اس لیے میں نام لے رہا ہوں. جناب چیئرمین میں اس سے پوچھتا کہ 450 ارب روپے کی گورنمنٹ اپنا گندم تم امپورٹ کر رہے ہو, پنجاب کے کاشتکاروں کا بیڑا غرق کر دیا, اس کا کون ذمہ دار؟ اور پھر مکھ مکا کر کے خود ہی انکوائری لگا کے تو ختم کر دیا. کرکٹ کا حال دیکھ لیں اس نے کیا کر دیا. یہاں پہ جناب چیئرمین گورنمنٹ آف پنجاب نے ان کے لوگوں نے وہاں پہ کوئی گیا ہوگا جوائنٹ سیکرٹری مریم نواز کے پاس کہ جی ہم لوگ 60 پیجز کا سپلیمنٹ اخباروں میں چھاپیں گے اور ڈسٹریبیوٹ کریں گے اور پیسے میڈیا اونرز کو دیں گے تو آپ کی واہ ہو جائے گی. صبح اٹھتے ہیں جناب چیئرمین 60 پیجز کا سپلیمنٹ آتا ہے اور 301 تصویر میں اس پہ لگی ہیں, اور جناب چیئرمین جو لوگ وہ گرین سائیکل ٹریک پہ جہاں پہ وہ رنگ لگا تھا کروڑوں اور اربوں روپے کا, وہ پہلی بارش آئی تو رنگ بھی گیا. کہاں پہ یہ کیا ہو رہا ہے؟
جناب چیئرمین یہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں اکانومی کی، تو آ جائیں نا یہاں پہ فائنانس منسٹر کو بلائیں. ملک میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ وہ آپ کی معیشت کا انجن ہوتا ہے. آپ کا جناب چیئرمین لارج سکیل بڑی صنعتیں نہیں چلیں گی، نیچے چلنا ہی نہیں ہے. وہ اس کی شرح گروتھ جو ہے وہ کم نہیں ہے، وہ سکڑ گئی ہے، -2%. بیورو آف سٹیٹسٹکس کی رپورٹس ہیں، ذرا کوئی پڑھ کے تکلیف تو کرے. پچھلے 6 مہینے کی رپورٹ ہے. جب آپ کی صنعت نہیں چلے گی، آپ کی زراعت نہیں چل رہی، آپ کا سروسز سیکٹر میں آئی ٹی ایک بڑا سیکٹر ہے، وہاں پہ لوگ چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں کیونکہ آپ نے اس کو سکاڑ کے رکھ دیا. وہاں پہ آپ نے جناب چیئرمین آپ اس کو پاکستان ڈیجیٹل بل کے ذریعے، پیکا ایکٹ کے ذریعے، لوگ کہتے ہیں ہم لوگ پاگل ہیں ادھر انویسٹ کریں، باہر جا رہے ہیں لوگ. آپ کا کریڈٹ ٹو پرائیویٹ سیکٹر 0 کے قریب آیا ہوا ہے. نوید قمر صاحب یہاں پہ موجود نہیں ہیں، وہ اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس اینڈ ریونیو کے وہ چیئرمین ہیں. نیشنل بینک کے ہیڈ کو ہم نے بلایا ہوا تھا اور وہاں پہ ہم نے جس وقت ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ لونز کس کو دے رہے ہیں کاروبار کو چلانے کے لیے، آپ کو قرضے پرائیویٹ سیکٹر کو 85 سے 90% قرضہ بینکس جو ہیں وہ صرف اور صرف آپ کے حکومت کو، منسٹری آف فائنانس کو دے رہے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کدھر چلے گا جناب چیئرمین؟ ڈیڈ ہے. آپ کی بے روزگاری ریکارڈ لیول پہ پہنچ چکی ہے. آپ کا جناب چیئرمین ایکسپورٹس جو پی ٹی آئی حکومت کے دوران وزیر اعظم عمران خان صاحب کے 2022 ہماری جب حکومت گئی تھی، اس لیول سے آج ایکسپورٹس کم ہے. اس وقت ہماری تھی 32.5 ارب ڈالر، باوجود اس کے کہ کووڈ تھا، دنیا بند ہو چکا تھا، پر پھر بھی ہماری ایکسپورٹ جاری تھی. ریمیٹنسز اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ 33 ارب ڈالر ملک میں آ رہا تھا، آج اس سے کم ہے اور اس وقت کووڈ تھا. اس وقت جناب چیئرمین آپ کا ریونیو شارٹ فال سال پورا ختم نہیں ہوا. ان کے اپنے ٹارگٹ سے بجٹری فیگرز دکھائیں، نکالیں. 606 ارب روپے کا شارٹ فال ہے یہ پچھلے 6 ماہ کا، اور ساتھ اس شارٹ فال کو، ڈیفیسٹ کو پورا کون کر رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت خیبر پختونخوا جو سرپلس پوسٹ کر رہی ہے، وہ ان کو سہارا دے رہی ہے. وہ آئی ایم ایف کے لیے، ملک اور قوم کے لیے کام کر رہی ہے. ان کی اپنی حکومتیں وہ گئیں فارغ ڈیفیسٹس.